یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کے شعراء اعظام کو کلوہ کہہ کر کے آئے ہیں اصلاح کے نام پر۔ یا رسول اللہ، ہم ان تمام شاعروں کو بھانڈ قسم کا نعت خوان کہہ کر کے آئے ہیں اصلاح کے نام پر۔ کو آپ کی امت کی خواتین و حضرات کو ہم آئی فون کہہ کر کے آئے ہیں اصلاح کے نام پر۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کی شہزادیوں کو، ہم آپ کی امت کی خواتین و حضرات کو ڈائن کہہ کر کے آئے ہیں اصلاح کے نام پر۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کی شہزادیوں کو، آپ کی امت کی خواتین و حضرات کو چڑیل کہہ کر کے آئے ہیں اصلاح کے نام پر۔ جس طرح کا انداز آج ہمارے خطیبوں نے اختیار کر رکھا ہے، اس طرح کا انداز مذہب اسلام کی تاریخ میں کبھی کسی کا نہیں رہا۔ مذہب اسلام کی آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، اس طرح کا انداز ہمارے کسی بھی عالم دین کا نہیں رہا۔ حضور تاج الشریعہ کا انداز ایسا نہیں تھا، حضور مفتی اعظم ہند کا انداز ایسا نہیں تھا، حضور اعلیٰ حضرت کا انداز ایسا نہیں تھا، حضور غوث اعظم کا انداز ایسا نہیں تھا، حضور خواجہ غریب نواز کا انداز ایسا نہیں تھا، حضور امام زین العابدین کا انداز ایسا نہیں تھا، حضرت امام حسنین کریمین کا انداز اس طرح سے نہیں تھا، کسی صحابہ کرام کا اس طرح کا انداز نہیں تھا، یہاں تک کہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی انداز اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کا انداز آج ہمارے خطیبوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ ہمارے بڑے سے بڑے اکابر علماء کا بھی انداز یہ نہیں رہا جس طرح کا انداز آج ہمارے خطیبوں کا ہے۔ بتاؤ، شبیر برکاتی صاحب کی اصلاح کی گئی، ان کو اصلاح کے دوران کلوہ کہا گیا۔ شبیر برکاتی صاحب کو بھانڈ قسم کا شاعر کہا گیا اصلاح کے نام پر۔ شبیر برکاتی صاحب کو قوال کہا گیا اصلاح کے نام پر۔ شبیر برکاتی صاحب کو مجرا کرنے والا کہا گیا اصلاح کے نام پر۔ بتاؤ، ہمارے کس عالم دین نے اس طرح سے کسی کی بھی اصلاح کی ہو؟ کوئی ایک شخص بتا دیجئے گا۔ آج اگر بات آتی ہے بزرگوں کی اصلاح کرنے کی، تو ہمارے بزرگوں کو ہمارے ہی علماء نے آن ریکارڈ یہ ساری چیزیں یوٹیوب پر سب کچھ مل جائے گا۔ جب ہمارے علماء نے ہمارے قوم کے بزرگوں کی اصلاح کی، حضور کی امت کے بزرگوں کی اصلاح کی، اللہ اکبر، تو ان کو کھوسٹ بڈھا کہا۔ ضعیفہ خاتون کی اصلاح کی گئی تو ان کو کھوسٹ بڑھیا کہا گیا معاذ اللہ۔ ان کو اٹھیا گٹھیا 360 کہا گیا معاذ اللہ۔ ان کو منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کے کہا گیا کہ معاذ اللہ باز بڈھا تو بہت ہی بگڑا ہوا۔ استغفر اللہ۔ کیا حضور کے امت کے بزرگوں کی کیا کوئی شان نہیں ہے مذہب اسلام میں؟ کیا مذہب اسلام میں حضور کے امت کے بزرگوں کی کوئی شان بیان نہیں کی ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن ان کو اس طرح کے الفاظ کیوں کہے گئے؟ کیونکہ ہماری قوم کے بزرگ، امت مسلمہ کے بزرگ گنہگار ہیں۔ مذہب اسلام کی شہزادیوں کی، خواتین و حضرات کی اصلاح کی گئی تو معاذ اللہ ان کو آئی فون کہا گیا منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کے۔ ان کی اصلاح کے لیے چڑیل کا لفظ استعمال کیا گیا منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کے اصلاح کے نام پر۔ ہماری خواتین و حضرات کی، ہماری ماں بہنوں کی، حضور کی امت کی شہزادیوں کی اصلاح کی گئی، ان کو ڈائن کہا گیا اصلاح کے نام پر۔ معاذ اللہ، کہ اس طرح سے مذہب اسلام کی تاریخ میں آپ بتا دیجئے گا ہمارے کس خطیب نے، ہمارے کس اکابر علماء نے اس طرح کا انداز اختیار کیا تھا اصلاح کرنے کا؟ یہ الفاظ ہمارے علماء کرام کے ہیں۔ یہ الفاظ آج ان علماء کرام کے ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء میرے نائب ہیں۔ کیا ایک نائب رسول کی زبان اس طرح سے ہو سکتی ہے؟ آج اسٹیجوں پر صرف 2 کام ہو رہے ہیں تقریر کے حوالے سے۔ پہلا کام یہ ہے، یا تو منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کے لوگوں کو ہنسایا جائے گا اصلاح کے نام پر، یا پھر منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کے لوگوں کو ڈانٹا جائے گا، ان کو ذلیل کیا جائے گا اصلاح کے نام پر۔ ہماری قوم کے، امت مسلمہ کے بزرگوں کو کھوسٹ بڈھا بڑھیا کہا گیا اصلاح کے نام پر منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر ایک نائب رسول نے۔ بزرگوں کو اٹھیا گٹھیا 360 کہا منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر اصلاح کے نام پر ایک نائب رسول نے۔ ہماری ماں بہنوں کی اصلاح کرتے ہوئے ان کو ڈائن کہا منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر اصلاح کے نام پر ایک آل رسول نے۔ ہماری ماں بہنوں کو چڑیل کہا گیا منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر اصلاح کے نام پر ایک نائب رسول نے۔
شعراء عظام کی اصلاح کرتے ہوئے ان کو گویہ کہا گیا، ان کو کلوا کہا گیا، ان کو بھانڈ قسم کا نعت خوان کہا گیا، ان کو قوال کہا گیا، ان کو مجرا کرنے والا کہا گیا، ان کو رنڈی کی طرح پیسہ جو ان کے اوپر پیسے لٹاتے ہیں تو ان کو کہا گیا کہ رنڈی کی طرح معاذ اللہ کتنا گندا الفاظ ایک نائب رسول ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کے لیتا ہے، اور بڑے بڑے ہمارے اکابر علماء، بڑے بڑے مدرسے کے ذمہ داران ہمارے سب خاموش رہتے ہیں، کوئی ان کے اوپر ایکشن نہیں لیتا کہ حضرت آپ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کے آپ کس طرح کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک ہمارے مفتی شہاب الدین صاحب ہیں، ابھی حال فی الحال میں انہوں نے کہا کہ جلسے میں آ کے لچا گری مت کرو۔ یہ لچا گری کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا ذرا؟ ایک نائب رسول کی زبان کیا اس طرح سے ہوتی ہے؟ ایک نائب رسول کی زبان پر اس طرح کے الفاظ زیب دیتے ہیں؟ ایک نائب رسول کا کیا کردار اس طرح کا ہوتا ہے؟ ایک نائب رسول کا کیا وقار اس طرح کا ہوتا ہے؟ کیا ایک نائب رسول اس طرح کی تربیت کرتا ہے امت مسلمہ کی؟ جس طرح کی تربیت آج ہمارے علماء کرام کر رہے ہیں۔ نائب رسول کا کام صرف تقریر کرنا نہیں ہے، نائب رسول کا کام تربیت کرنا بھی ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تقریر کرتے ہیں تو آپ تقریر نہیں کرتے تھے، آپ تربیت کرتے تھے اپنی تقریر میں۔ جب حضور کا انداز صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام جب تقریر کرتے تھے تو وہ تقریر میں تربیت کرتے تھے عوام کی۔ جب حضرت امام زین العابدین نے وہ انداز دیکھا، آپ تقریر نہیں کرتے تھے، آپ تربیت کرتے تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز تقریر نہیں کرتے تھے، تقریر میں تربیت کرتے تھے۔ حضور غوث پاک خالی صرف تقریر نہیں کرتے تھے، وہ تقریر میں تربیت کرتے تھے۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان سنیوں کی جان، آپ تقریر نہیں کرتے تھے، آپ تقریر میں تربیت کرتے تھے عوام کی۔ حضور مفتی اعظم ہند علی الرحمہ آپ تقریر نہیں کرتے تھے، آپ تقریر میں تربیت کرتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ میرے پیر و مرشد، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے تمام سنیوں کو مالا مال فرمائے، آپ تقریر نہیں کرتے تھے، آپ تقریر میں تربیت کرتے تھے۔ آج ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کے ہمارے بزرگوں کو کھوسٹ بڈھا کہا جائے گا اصلاح کے نام پر۔ بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے قوم کے عالموں سے، نائب رسول سے، بتاؤ آپ اصلاح کے دوران بزرگوں کی اصلاح کرتے ہوئے آپ ان کو کھوسٹ بڈھا کہہ رہے ہو، کھوسٹ بڑھیا کہہ رہے ہو، اٹھیا گٹھیا 360 کہہ رہے ہو، معاذ اللہ اصلاح کے نام پر۔ یہ بتاؤ جو عوام ہمارے سامنے بیٹھی ہوتی ہے، بتاؤ ہم ان کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ ہماری ماں بہنوں کو آئی فون کہا جائے گا، بتاؤ اصلاح کے نام پر ہم اپنی عوام کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ ہماری ماں بہنوں کو چڑیل کہا جائے گا اصلاح کے نام پر، بتاؤ ہم اپنی عوام کو کیا تربیت کر رہے ہیں؟ ہماری ماں بہنوں کو ڈائن کہا جائے گا اصلاح کے نام پر، ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر یہ بتائیے گا کہ ہم اپنی عوام کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ شعراء عظام کی اصلاح کرتے ہوئے ان کو کلوا کہا جائے گا، یہ بتائیے گا ہم اپنی عوام کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ شعراء عظام کو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے معاذ اللہ ابھی حال فی الحال میں، کہ جو ایک نائب رسول کے اوپر زیب نہیں دیتے۔ ایک نائب رسول کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ غصے میں آ کر کے اصلاح کریں، غصے میں کبھی کسی کی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے اندر موجود ہے، ایک شخص آیا، اس نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا، معاذ اللہ۔ کتنا گندا کام ہے نا یہ۔ صحابہ کرام نے ان کی طرف کو دیکھا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا اب اس کو روکو مت، اب اس کو فارغ ہونے دو، کیونکہ جب بندہ پیشاب کرتا ہے، جب وہ رکتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ فارغ ہونے کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے عرض کی کہ جہاں پر اس بندے نے پیشاب کیا ہے وہاں آپ مسجد کے اندر پانی ڈال دو۔ صحابہ کرام نے پانی ڈال دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیا کہا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ حضور کا مزاج دیکھیں آپ، حضور کے مزاج میں نرمی دیکھیں آپ، حضور کے الفاظ میں محبت دیکھیں آپ، حضور کے الفاظ میں اللہ اکبر پیار دیکھیں آپ، احساس دیکھیں کس طرح سے حضور نے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ تھوڑی ہے،
यहाँ पर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जाती है। सहाबा इकराम उस शख्स को सख्त अंदाज में देख रहे थे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। हम सख्तियाँ करने के लिए नहीं हैं, बल्कि हम तो आसानियाँ पैदा करने के लिए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, और उनके साथ वाले कुफ़ार मुशरिकीन पर बहुत सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, लेकिन वो आपस में बहुत नरम दिल हैं। जब शब्बीर बरकाती साहब की इस्लाह की गई, बताओ क्या नरम दिली का इजहार किया गया उनके साथ? जब मुफ्ती इमरान हनफी साहब ने ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब की इस्लाह की, तो क्या बताओ क्या नरम दिली का इजहार किया गया उनके साथ? हम और आप क्या समझते हैं कि हम और आप मिंबर रसूल के ऊपर बैठते हैं, क्या इसका हमसे सवाल और जवाब नहीं होंगे? मैदान महशर में क्या मिंबर रसूल के हम और आपसे सवाल और जवाब नहीं होंगे? अल्लाहु अकबर। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। हर एक चीज़ का सवाल और जवाब होगा, हर एक चीज़ का हिसाब और किताब